بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ 25 مارچ 2026 ہے جی، تو آج کافی دنوں بعد عید کے بعد ویڈیو بن رہی ہے جی۔ طبیعت بھی کچھ ایسی تھی اور مصروفیت بھی کچھ تھی، تو جس کی وجہ سے نا ویڈیو نہیں بنا پایا۔ بہت زیادہ دوست بھائیوں کے میسج آ رہے تھے، کالز بھی آئی ہیں، طبیعت کا بھی بہت پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے، خوش رکھے جناب۔ اچھا، جو اب آگے سیزن آنے والا ہے نا، اس ٹاپک پہ ہم تیاری شروع کر رہے تھے، تو میں نے کہا چلے ایک ویڈیو بناتے ہیں جی۔ بریڈنگ کا جو سیزن آنے والا ہے کراسنگ کا، تو یہ اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جو ہماری بکریاں فیبرری میں سوئی تھیں، تو وہ اپریل میں ہم ان کی کراسنگ کروائیں گے جی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے ونڈا بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا، جسے فلشنگ کا عمل بولتے ہیں۔ فلشنگ کا آپ کروائیں اپنے جانوروں کی، اچھی خوراک دیں، اور ان کا جو کھر وغیرہ دیکھیں۔ بہت زیادہ دوست بھائی نا فون کر کے یا میسج کر کے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، ہماری بکریاں گبن ہیں، کیا ہم ان کی ڈیورمنگ کر دیں؟ کیا ہم ان کو جلد کے کیڑوں والا ٹیکہ لگا دیں؟ ہم ان کے کھر بنا لیں؟ دیکھیں، جانور جب پریگننٹ ہوتا ہے نا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ اس پریگننسی کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا 5 مہینے کا، اس میں آپ نے جانور کو سٹریس نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی 2-3 بھائیوں کی بکریوں نے بچے بھی یعنی ڈلیور کیے ہیں، یعنی پری میچور بچے جسے کہتے ہیں نا، وہ ڈلیور کر دیے، یعنی بچے پھینک دیے تھے۔ تو ہماری بھی ایک بکری نے پھینکے ہیں۔ تو یہ سٹریس ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے نا کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جانور کے نا پہلے سے اس کا جو پروٹوکول ہے وہ پورے کریں۔ آپ بکریوں کے کھر بنا لیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح کھر بنا لیں، آپ دیکھ لیں۔ ان کی پیٹ کی کیڑوں کی ڈیورمنگ کریں، اور پھر جلد کے کیڑوں کی 1-2 دن بعد جلد کے کیڑوں کی ڈیورمنگ کر دیں، کوئی بھی اچھا سالٹ لے کے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو اچھی خوراک دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی ابھی ونڈا بنا رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں ونڈا بناتے ہوئے، اور پھر یعنی جانوروں کو کھلاتے ہوئے بھی دکھاؤں گا۔ دیکھیں، اگر بکری آپ کی صحت مند ہوگی نا، تو ہی وہ صحت مند بچے دے گی۔ میں نے بہت زیادہ ویڈیو میرے پاس آتی ہیں، لوگ بھیجتے ہیں مشورہ لینے کے لیے۔ بکری کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ اس کو خود ابھی فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کی ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں کمزور بالکل، اور وہ کراس ہوئی بھی ہوتی ہے، گبن ہوتی ہے، اور یعنی پھر کہتے ہیں جی اس کو کیا خوراک دے۔ یہ خوراک آپ نے پہلے دینی ہے۔ دیکھیں، ابھی جب کراسنگ کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے، 15-20 دن 2 ہفتے پہلے آپ اس کو اچھی خوراک شروع کر دیں، تاکہ وہ بکری کے اندر کوئی جان آئے، کوئی صحت پکڑے، وہ کنسیو کرے، اور پھر وہ بچے آرام سے یعنی اس کو پال سکے۔ اگر ماں یعنی صحت مند ہوگی تو پھر ہی صحت مند بچے دے گی۔ اب آپ خود دیکھیں، جو ایک جانور جو ہوگا وہ خود کمزور ہے، تو وہ کیسے اچھے بچے دے گا؟ وہ اپنی انرجی پوری کرے گا یا وہ انرجی بچوں تک ٹرانسفر کرے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ ٹیکنیکل نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے، دیکھیں، اگر آپ نے اچھے جانور لینے ہیں، اچھے بچے لینے ہیں صحت مند، تو آپ صحت مند بکریاں پیدا کریں گے پہلے۔ اس کی یعنی صحت، اس کو اچھی خوراک دیں گے، اس کا یہ جو پروٹوکول ہے یہ سارا کر کے، تاکہ جو وہ 5 مہینے کا پیریڈ ہے نا، اس میں بکری کو بالکل بھی سٹریس نہ ملے، وہ اپنے سکون سے بالکل رہے۔ اچھی خوراک اس کو دیں، متوازن غذا ہونی چاہیے، جس میں آپ چنے کا چھلکا لے لیں، چوکر لے لیں، گندم کا دلیا اور چنے کا ٹکڑا یا چنے کا چھلکا، کوئی بھی چیز ملا لیں۔ یہ 2-4 چیزیں ہیں، وائٹ گولڈ منرل اس کو دیتے رہیں۔ نمک، آیوڈین ملا نمک، جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، پنک سالٹ جسے بولتے ہیں، وہ لازمی دے۔ 2-4 لوگوں نے ابھی بچے بھیجے ہیں جن کے نا گلڑ ہوئے ہیں گلے میں۔ یہ آیوڈین کی کمی، منرلز کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب بکریاں کراس کرائیں، اس کے بعد جو ونڈا دیتے ہیں، اس کے اندر آپ منرلز اور یہ نمک وغیرہ لازمی ایڈ کریں، تاکہ ان کے اندر ان کی جو منرلز کی کمی ہے، جو بھی ان کے اندر ڈیفیشنسی ہے، وہ پوری ہو جائے، اور وہ اچھے یعنی صحت مند بچے دے۔ 5 مہینے انتظار بھی کرتے ہیں بکری کے بچوں کا، اور اس کا یعنی اس کو خوراک بھی دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر پھر بھی بچوں کے گلڑ نکلیں، یا کمزور ہوں، ٹانگیں مڑی ہوئی ہوں، یا کوئی اور پرابلم ہو، تو وہ ایک تو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ تو دیکھیں اس میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ہوتا ہے کہ جس کی منرلز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یا نمکیات کی کمی کی وجہ سے نا بچوں کے اس طرح کے پرابلم آتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جی ونڈا ان کو اچھا دینا شروع کر دیں۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ کون سا ونڈا دے رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں۔ بکریوں کی صحت بھی آپ کو دکھاتے ہیں، پھر 15-20 دن بعد پھر دوبارہ دکھائیں گے، پھر ان کو بکرا جو ہے نا کراسنگ کے لیے چھوڑیں گے۔ تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ونڈا جو۔ اچھا جی، یہ نا ونڈا ہم نے گھر میں تیار کی ہے۔ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں، موسٹلی بہت ساری ویڈیو میں ہم بتا دیتے ہیں۔ اس میں نا بنولا کی کھل ہے، یہ دیکھیں، بنولا کی کھل کو ہم نے بھگو کے نچوڑ لیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے چوکر ڈالا ہے، چنے کا چھلکا ڈالا ہے، اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو، مکئی کا دلیا اور گندم کا دلیا۔ یہ 4-5 چیزیں ہم نے ڈالی ہیں۔ کھل ہم نے لی ہے، اور چوکر لی ہے، چنے کا چھلکا لیا ہے، گندم کا دلیا لیا ہے، اور مکئی کا دلیا لیا ہے۔ یہ آپ کا بہترین ونڈا ہے جی۔ اس میں آپ منرل مکسر ڈال لیں، ٹھیک ہے، فی جانور 1 چمچ کے حساب سے۔ اور اگر آپ 100 کلو ونڈا بناتے ہیں تو اس میں آپ
1 کلو منرل مکسچر ڈال سکتے ہیں, 1 کلو آپ نمک ڈال سکتے ہیں, پنک نمک جس کو کہتے ہیں, آیوڈین ملا نمک. سیم اسی طرح اگر آپ فی جانور کے حساب سے دیں گے تو آپ 1 چمچ فی بکری کے حساب سے آپ وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میٹھا سوڈا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں ہلدی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری ایڈیشنل چیزیں ہیں, جتنی چیزیں ایڈ کر لیں گے یہ بکری کی صحت کے لیے زبردست ہے. اس کے منرلز, نمکیات, جتنی بھی اس کو وٹامنس وغیرہ چاہیے ہوں گی وہ آپ اس کو مہیا کر دیں گے. تیل جو ہے یہ سرسوں کا, اب کیونکہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو تیل ہم اس کو ڈال دیں گے. یہ یعنی ایک مکمل آپ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ونڈا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ ہم بکریوں کو ڈالتے ہیں اور وہ کتنے شوق سے کھائیں گی. ٹھیک ہے نا, اصل میں بکری کا نا ہاضمہ درست ہونا چاہیے. گائے بگائے آپ اس کو میٹھا سوڈا دیتے رہیں, کاربونیٹ مکسچر دیتے رہیں, یا گھر میں آپ نے کوئی ہاضمہ مسالہ جو بنایا ہوتا ہے, میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا, وہ آپ ہاضمہ مسالہ دے دیں. یا آپ گرمیاں آئیں گی تو آپ گرین چٹنی جسے کہتے ہیں, جس میں ہرا دھنیا, پودینہ, ہری مرچ یہ ڈال کے تھوڑا سا ادرک لہسن ڈال دیں, ہری چٹنی جیسے گھر میں ہم بناتے ہیں نا وہ ڈال کے بھی آپ دے سکتے ہیں. تو یہ ان کا جی زبردست ونڈا ہے. آپ ہفتے میں 1 دفعہ ان کو چٹنی دے دیں یا مسالہ دے دیں, اور اگر ونڈے میں بھی شامل کر دیں جو خشک مسالہ ہے تو وہ بھی زبردست ہے. تو دیکھیں نا, اگر یہ آپ اچھی خوراک دیں گے. اب ہم نے فیبرری میں بکریوں نے بچے دیے ہیں, 2 مہینے بعد ہم نے بکریوں کو کراس کرانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بکریوں کو ہم اچھی خوراک دیں. فی بکری ہم نے نا, میں نے جو ہے نا 3 پاؤ سے سٹارٹ کر رہا ہوں, کیونکہ آلریڈی پہلے بھی ہم ان کو کچھ ونڈا دے رہے تھے نا, تو بکریاں ہماری بڑی ہیں تو ان کو ہم 3 پاؤ سے سٹارٹ کریں گے. آپ بکری کو 1 پاؤ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, اس کے وزن کے مطابق. ہماری بکریوں کا جو ویٹ ہے, باڈی ویٹ جو ہے وہ تقریباً لائیو ویٹ 60 پلس ہے, 70 بھی ہے, 80 بھی ہے, تو 80 پلس بھی ہے بکریوں کا وزن نا. تو اس کے حساب سے ہم ان کو جی 3 پاؤ ونڈا دے رہے ہیں. صبح ہم ان کو مونگ پھلی کا جو مصہ ہے وہ دے دیتے ہیں. شام میں ہم ان کو, گرمی ہے تو لوسن ابھی ہمارے پاس خشک نہیں تھا, گیلا لوسن ہم ان کو ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ان کی ایک زبردست غذا ہے. اگر آپ اس طرح کی خوراک ڈالیں گے, آپ 20 دن یہ ڈال کے دیکھیں, 15 سے 20 دن آپ دیکھیے گا کہ جانوروں کے اوپر شائن کیسی آتی ہے, ان کا جو باڈی سکور ہے کتنا زبردست ہو جائے گا, یہ آپ خود دیکھیں گے. اچھا جی, اس باڑے میں نا ہماری 11 بکری ہیں. ٹھیک ہے نا, 11 بکریوں کے لیے جو ونڈا ہم نے تیار کیا ہے نا یہ تقریباً 8.5 کلو کے آس پاس ہے. تو 3 پاؤ فی بکری کے حساب سے نا یہ ونڈا بن جاتا ہے. تو کیونکہ ہماری بکریاں بڑی ہیں, آپ اپنے جانور کے وزن کے حساب سے اس کو ونڈا دیں. ہم آلریڈی پہلے دے رہے تھے, اس وجہ سے ہم نے ان کو 3 پاؤ سے سٹارٹ کیا ہے. اگر آپ ابھی سٹارٹ کریں گے تو ہمیشہ گریجولی سٹارٹ کرنا ہے, تھوڑے سے سٹارٹ کرنا ہے اپنے جانور کے وزن کے حساب سے. آپ 200 گرام, 250 گرام, 300-400 گرام اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اپنے جانور کے وزن کے حساب سے. اچھا دیکھیں, یہ جو ہے نا, اب دیکھیں اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سارے انگریڈینٹس آپ کو, مکئی بھی, گندم بھی, اور کیا کہتے ہیں یہ سارا چوکر اور چھلکا وغیرہ ہر چیز شامل ہے, اور کھل وغیرہ بھی ہے. ساری انرجی اور اس کے اندر پروٹین, فائبر, کاربوہائیڈریٹ ہر چیز شامل ہے. منرل ہم نے ایڈ کر دی ہے, نمکیات بھی ایڈ کر دی ہے, اور ہاضمے کے لیے میٹھا سوڈا بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ ایک زبردست ونڈا ہے. اب آپ بکریوں کی صحت بھی دیکھ لیں, اور آپ یہ دیکھیں کتنے شوق سے کھاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان کو اچھی خوراک دیں, ساتھ ان کا پراپر آپ ان کے نا کھر کی کٹنگ کر لیں, کھر آپ بنوا لیں. اگر تو آپ خود بنا سکتے ہیں تو خود بنا لیں, ورنہ آپ کسی کھر والے کو بلا کے کھر بنوا لیں. ان کے پیٹ کے کیڑوں کی ڈیورمنگ ہم نے کل کر دی تھی, اب 1 دن چھوڑ کے ہم ان کے جلد کے کیڑوں والا ٹیکا بھی لگا دیں گے, ڈیورمنگ بھی کر دیں گے. باقی پھر اب ان کو 15-20 دن اچھی خوراک دے کے, اس سے پہلے بھی ہم ان کو ونڈا دے رہے تھے, خوراک دے رہے تھے, لیکن اب پراپر جو فلشنگ, یعنی کہنے کا مطلب ہے اب ان کو کراسنگ میں ڈالنا ہے نا, تو اب ہم ان کو پراپر یعنی وزن کے حساب سے ان کو ہم ونڈا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جب جانور ہم بکرا چھوڑیں گے نا بکریوں کے ساتھ, تو یہ مکمل ریڈی ہوں گی, تیار ہوں گی بکریاں. اور پھر انشاءاللہ آپ جب یہ کراس ہو جائیں گی تو اس کے بعد بھی ان کی خوراک جو ہے ہم وہ متوازن رکھیں گے, منرلز وغیرہ ہر چیز پراپر رکھیں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جب یہ بچے دیں گی, ابھی جو ہمارے پاس بچے آئے ہیں نا, میں نے آپ کو دکھائے بھی ہیں, بہت ہیلدی اور زبردست بچے آئے ہیں. 2 بچے ابھی تک ایکسپائر ہوئے ہیں جی ہمارے پاس, اور باقی الحمدللہ تقریباً 21-22 بچے تھے, وہ ٹھیک ہیں سارے ماشاءاللہ الحمدللہ ہیلدی ہیں. اور گروتھ بھی اس دفعہ بہت زبردست جا رہی ہے, کیونکہ ہم ان کو دودھ پراپر پلا رہے ہیں. بکریوں کو دیکھیں اچھی خوراک دیں گے نا تو بکریاں آٹومیٹکلی دودھ اچھا کریں گی. 2 مہینے کے بعد کراسنگ کرانے کا مقصد یہی ہے کہ بچے 3 مہینے تک دودھ پی لیں. یہ جو بکری ہے نا یہ ذرا تھوڑی سی کمزور ہے, اس نے بچے گرا دیے تھے, تو اس کو ہم الگ کر کے نا اس کو ونڈا کھلا دیتے ہیں, کیونکہ یہ بکریاں اس کو مارتی ہیں, تنگ کرتی ہیں. تو ابھی تھوڑے دنوں تک نا یہ سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں گے اگر اس کی صحت صحیح ہوئی تو اس کو کراس کرائیں گے, ورنہ اس کو نا ہم پھر تھوڑا ویٹ کر کے
15-20 दिन महीना उसके बाद क्रॉस करवा लेंगे। तो ये एक प्रॉपर अमल है जी फ्लशिंग का और क्रॉसिंग से पहले के प्रोटोकॉल है। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।